پرتاثیر اور باعث مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر رتھ فاؤ کے نام سے واقف ہیں؟ 2 لوگ، 3، جی 4، 5۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ، اگر آپ نے اس کا نام سنا ہے تو یقیناً رتھ فاؤ کی وجائے شہرت بھی جانتے ہیں۔ 2017 میں مجھے میرے ایک سیمینیرین دوست نے نیٹ پر پاکستانی کرنسی کو دکھاتے ہوئے ایک ایسے کوئن کو دکھایا، 10 روپے کے کوئن، جس پر ڈاکٹر رتھ فاؤ کی تصویر تھی، اس کا نام تھا، اور میں یہ جان کر حیران تھا کہ پاکستان کے اندر ایک نان مسلم شخص کا پاکستانی کرنسی کے اوپر تصویر اور تصویر کے ساتھ اس کا نام ہونا میرے لیے بہت اچنبھے کی بات، حیران کن بات۔ شاید آپ نے بہت سے لوگوں میں سے کس نے اس کوئن کو دیکھا ہو، نہیں دیکھا تو آج بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ 10 روپے کا کوئن جو تھوڑی دیر کے لیے اتنا مقبول نہ ہو سکا، لیکن وہ بنا، وہ چلا، وہ ہے، آج بھی ہے۔ آپ اپنے نیٹ پر اس کوئن کو دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر رتھ فاؤ کے نام سے۔ کیوں اس کے نام کا کوئن پاکستان جو ایک خالصتاً مذہب کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک میں ایک نان مسلم یعنی مسیحی شخص کے نام سے کوئن جاری کرتا؟ کیوں؟ اس کی خدمت اتنی بڑی تھی کہ حکومت وقت کو اس کی خدمت کا اعتراف کیے بغیر کوئی اور چارہ نہ۔ آج سے تقریباً 80-82 سال پہلے ڈاکٹر رتھ فاؤ یورپ سے کراچی بندرگاہ کے راستے سے ہوتے ہوئے انڈیا میں جانا چاہتی تھی اور وہاں پر اپنی طبی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ ابھی بالکل ینگ ڈاکٹر تھی، وہ کراچی کی بندرگاہ پر اتری تو اس نے انڈیا جانے کا ارادہ ترک کیا اور اس نے کراچی شہر کے اندر ایک چھوٹے سے لیپریسی ہاسپٹل میں اس کو جانے کا وزٹ کرنے کا موقع ملا، اور پھر اس نے کہا شاید میری منزل یہی ہے، مجھے خدا نے اسی ملک کے لیے، اسی جگہ کے لیے، اسی ہاسپٹل کے لیے یہاں تک پہنچایا ہے، اور میں اسی ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دوں۔ اور اس نے کراچی شہر کے اندر تقریباً 80 سال کی عمر تک وہاں پر لیپریسی ہاسپٹل میں، کوڑیوں کے ہاسپٹل میں، لیپریسی مطلب کوڑیوں کا ہسپتال، کراچی شہر کے اندر اپنی ساری زندگی اس نے کوڑیوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور تقریباً 79 ایئرز کی
ایج میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس موت تک ڈاکٹر رتھ فاؤ نے کراچی میں کوڑیوں کے ہسپتال میں کوڑیوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاری۔ یہی وہ خدمت تھی، یہی اس کی محنت تھی جس کو ایکنالج کیے بغیر حکومت پاکستان رہ نہ سکی، اور اس کی اسی کوڑیوں کے حوالے سے خدمت کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر رتھ فاؤ کے نام سے پاکستان کے اندر 10 روپے کے کوئن پر ان کی تصویر اور نام کے ساتھ کوئن چھاپے، جو پاکستانی کرنسی کا آج بھی حصہ ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، کوڑیوں کا مرض، کوڑ اور کوڑ میں مبتلا لوگ، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کی تصویر، اگر آپ پورے طرح سے اس کوڑ کے مرض سے واقف ہیں اور کوڑیوں کی زندگی سے واقف ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ڈاکٹر رتھ فاؤ کی ایک چھوٹی سی کوشش کے عوض حکومت پاکستان اگر مجبور ہو گئی کہ وہ اس کی اس خدمات کا اعتراف کرے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی خدمت۔ آج ایک ایسی کوڑی کی زندگی ہم سیکھنے والے ہیں جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے سجدہ تعظیمیہ پیش کرتا اور پھر اپنی خواہش کا اظہار کرتا۔ یہ کوڑی لکھا ہے کہ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہوئی۔ پہاڑ سے اترا، کون سے پہاڑ سے؟ یہ یروشلم کے اندر کوہ زیتون، زیتون کا پہاڑ ہے، جہاں پر بیٹھ کر مسیح یسوع نے مقدس متی رسول کی انجیل کے 4 باب سے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک ایک مسلسل تعلیم لوگوں کے سامنے رکھی، اور اس تعلیم میں مسیح خداوند نے شریعت کو موضوع بنا کر اس کے مقابلے میں، اس کے موازنے میں اپنی تعلیم کو متعارف کروایا، جسے سرمن ایٹ دا ماؤنٹ یعنی پہاڑی واز کے نام سے جس تعلیم کو یاد کیا جاتا ہے۔ پرسوں کی بات ہے، میں واٹس ایپ پر ایک بہت بڑے مسلم اسکالر ڈاکٹر گاندھی، بہت بڑا نام، بہت بڑا اسکالر، اور اس نے اس میں اپنے اس کا جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی پی ایچ ڈی، وہ بھی ڈاکٹر۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت عرض کرتا چلوں، جب میں ڈاکٹر کی بات کرتا ہوں تو تھوڑا سا خوشی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہوں ایسے لوگوں کا، یہ میڈیکل کے ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ ٹیکے لگانے والے، گولیاں دینے والے ڈاکٹر نہیں،
یہ ان ڈاکٹرز کے مقابلے میں یہ جو ڈاکٹر جنہیں ہم بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یہ بالکل کم تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چند دوائیوں کو سیکھ لیا ہوتا ہے اور ہم انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے لیے بھی بہت بڑا موقع ہے. 6,000 یا 7,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے پاکستان میں، یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کے حصے میں ایک ڈاکٹر آتا ہے. میں جن ڈاکٹرز کی بات کرتا ہوں یہ اسکالر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے سوال یہ کیا ڈاکٹر گاندھی سے کہ کیا ہمارے پاس جو قرآن مجید کی کتاب ہے تو اس کتاب کے باوجود ہمیں کسی اور شریعت، کسی اور کتاب، کسی اور نبی کی تعلیم کو سیکھنے یا سننے کی ضرورت ہے؟ تو ڈاکٹر گاندھی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ کوئی دنیا کے کسی مذہب سے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ انسان بننا چاہتا ہے اور انسانیت سیکھنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ مسیح یسوع کے سرمن ایٹ دا ماؤنٹ یعنی پہاڑی واز کو نہیں پڑھتا یا اس سے واقف نہیں ہوتا، اسے جانتا نہیں، تو وہ انسان بن نہیں سکتا. اتنا بڑا تھا. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس تعلیم میں یہ جو 3-4 ابواب پر مشتمل ہے، یہ تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ جس سے یہ نظر آتا ہے کہ بولنے والے کی اتھارٹی کیا ہے، اختیار کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اور اس کی تعلیم کا معجزہ کیا ہے کہ دنیا میں اس تعلیم کا ثانی، اس کے مقابلے کا کوئی کلام نظر نہیں آتا. یہ ساری کی ساری تعریف کون کر رہا ہے؟ ایسا شخص جو نیوٹرل ہے. تو پھر آج اندازہ کریں کتنے مسیحی لوگ ہیں جو سرمن ایٹ دی ماؤنٹ پہاڑی باز کی تعلیم سے واقف ہیں. کتنے لوگ نے نہ ہی سنے ہیں؟ کیڑی گل ہے پوچھا تو کسی نے بھی نہیں پتا. نہ سنیا ہوئے گا پہاڑی باز کا. کیا باتیں ہیں؟ کوئی ایک بات بتا سکتا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پلیز تشریف رکھیں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک علم نہیں ہے عمل ہو نہیں سکتا. اور ہمیں ایک لفظ حفظ ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. اسی پہاڑی واز کی ایک اور خوبصورتی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. دنیا کے سب سے بڑی عدالت یو-این-او، اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اس کا جو منشور ہے، جو منشور کہتی ہے کہ کسی ادارے، کسی تنظیم کا بنیادی سلوگن جس پر ان کی ساری محنت قائم ہوتی ہے، اسے منشور، مینیفیسٹو کہتے ہیں. تو یو-این-او کا مینیفیسٹو، اس کا منشور اسی یسوع مسیح کے پہاڑی باز پر مشتمل ہے، جو پوری انسانیت کو ہیومن رائٹس کی جان ہمیں اس پہاڑی باز میں نظر آتی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا سرمن چھوٹا ہی رہے، لیکن 13 منٹ میں لے گیا انٹروڈکشن میں، لیکن اس کی ضرورت پڑی کہ کوئی مسیحی جو مسیحی کہلاتا ہے
اور پہاڑی واز کی تعلیم سے واقف ہے۔ آج سارے لوگ کوشش کیجئے گا ایک ہی نشست میں ایک ہی بار بیٹھ کر اکٹھے، تقریباً 5ویں باب سے شروع کریں متی رسول کی انجیل کہ 5ویں باب سے لے کر 7ویں یا 8ویں باب تک اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا دعا کیسے کرنی ہے، خیرات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، ہمیں انسانیت کی کس قدر ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے۔ 10 احکام جو موسیٰ کی شریعت کے بنیادی تعلیم ہے، اس کے پیرالل یسوع نے کیا کیا کہا نا، اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کر، میں کہتا ہوں غصہ ہی نہ کر، یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ بھائی غصہ ہوگا، ناراضگی ہوگی، لڑائی تک نوبت پہنچے گی اور خون ہوگا، لیکن یسوع کہتا ہے کہ غصہ ہی نہ کر تاکہ لڑائی اور قتل تک نوبت ہی نہ پہنچے۔ فرق دیکھ لے، موسیٰ کہتا ہے خون نہ کر، یسوع کہتا ہے غصہ ہی نہ کر۔ اور کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا، حکیم صاحب ہمیں لمحہ ہوں دے ہو جاوے سر من پہ رو، اسے کہتی ہے انگریزی میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے فار فیچ کمپیریزن ڈرا کرنا۔ فار فیچ، دور سے کسی چیز کے کسی امکان کو اس طرح سے بیان کر دینا کہ سننے والے کو بظاہر جو اس میں کوئی فرق کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن جیسے جیسے وہ اس کو سمجھے گا اس کے اندر اس کا تعلق اس کو پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کی مثال کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ پروانے کا ناحق خون ہو جائے گا۔ مگس کہتے ہیں مکھی کو، کہ مگس کو یعنی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو ورنہ پروانے کا خون، پتنگا، یہ جو کیڑے آج کل بارش ہونے کے بعد رات کو آتے ہیں نا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان طریقے سے آپ کے ذہنوں تک اس بات کو میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں۔ اب بظاہر مکھی کا باغ میں جانا اور پتنگے کا خون، یہ دو بے جوڑ سی چیزیں لگتی، کوئی تعلق نہیں نظر آتا، لیکن تعلق اس طرح سے ہے۔ مگس فارسی زبان میں مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی، کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں پر بیٹھے گی، رس چوسے گی، نیکٹر اس کا رس پھولوں سے وہ لا کر اپنے چھتے میں، اپنے شہد کے چھتے میں اکٹھا کرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ چھتا ویکس موم بنائے گا۔ وہ موم بتی جب محفل میں شام کو جلے گی تو اس شمع پر حکیم صاحب پھر پتنگے اکٹھے ہوں گے۔ جب ہوں گے تو اس سے چھونے پر ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ان کے قتل کی نوبت پہنچ جائے۔ بظاہر اس شعر کے پڑھنے سے سننے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا باغ میں جانا۔ مکھی کا باغ میں جانا کسی کی موت کا سبب۔ میں اسی طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے پہاڑی واز کے اندر ایسی چیزوں کی روٹ کو، میں نے یہ ساری محنت اس لیے کی ہے کہ میں بیان کر سکوں کہ پہاڑی واز کے اندر جو یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے وہ موسیٰ کی 10 احکام کی تعلیم کے کتنا بظاہر
موسیٰ کی شریعت 10 احکام جو بنی اسرائیل کے لیے، یہودیت کے لیے ایک بہت بڑی تعلیم، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دنیا کا اور اتم اور اعلیٰ کوئی تعلیم ہو نہیں سکتی. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے. تو یسوع نے اس کے اندر قائم ستم اور نقص اور کمزوریوں کو اپنی صلاحیت سے، اپنی بلاغت سے، اپنی علمی اپج سے، اب اس کے لیے اور کوئی مناسب لفظ نہیں مجھے مل رہا، علمی اونچائی کہہ سکتے ہیں یا علمی قد کہہ سکتے ہیں، کہ یسوع نے اپنے اس تعلیم کی قدرت کے وسیلے سے بیان کر یہ ثابت کر دینا چاہا کہ اس پہاڑی باز کے تعلیم اور موسیٰ کی شریعت کے اندر کتنا کمزور جو حصہ ہے، میں اب اس کو اپنی اتھارٹی سے، آپ اس سارے کو پڑھ کے دیکھیں نا. اگلوں سے کہا گیا تھا جھوٹی گواہی نہ دینا، چوری نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں. جب آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں نا پہاڑی باز کے اندر، تو یسوع مسیح کی اتھارٹی، اس کے اختیار کو آپ جان پاتے ہیں. مجھ سے ایک دن ایک دوست بات کر رہا تھا، بائبل کی کمزوری بیان کرتے ہیں کہ یہ کسی فرشتے مقدس جبرائیل کے وسیلے سے نہیں آیا، بائبل کا کہا. اور دوسری بات کہ سیدنا مسیح کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہے، اس کو کوئی کتاب نہیں دی گئی جیسے موسیٰ کو تورات دی گئی، داؤد، مقدس داؤد کو زبور کی کتاب دی گئی، اور قرآن مجید ان کے دعوے کے مطابق جو اس کو بلیو کرتے ہیں وہ دیا گیا. لیکن مسیح یسوع کو کوئی کتاب نہیں دی، چونکہ جو ہمارے پاس انجیل ہے وہ اس کے شاگردوں نے، اس کے حواریوں نے لکھی. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، بیٹا باپ سے ڈکٹیشن، باپ بیٹے سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، جونیئر کلرک اپنے باس کو ڈکٹیشن نہیں دیتا. میرے پتہ نہیں آپ اس جملے کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے. آسان کر کے اور بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا شخص اپنے سے سینئر اور بڑے کو کوئی حکم نہیں دے سکتے. تو جبرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ دنیا کے خالق اور مالک کو، یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو، الوہیت کے مالک کو آ کر کہے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تعلیم دے رہا ہوں، اچھا لوگوں کو یہ بتا دینا. جرأت ہے؟ میں نہیں سمجھتا. جبرائیل کی یہ قوت ہے، جبرائیل کی یہ جرأت ہے کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے خداوند، خدا کو حکم دے کہ یہ لکھ، یہ کر. اس کی جرأت نہیں، چونکہ مسیح یسوع کسی جبرائیل کے حکم کا محتاج نہیں، چونکہ وہ اتھارٹی رکھتا ہے، وہ جب جو چاہے بیان کر سکتا ہے، اور جو وہ کہہ دے گا وہ قانون ہے. اس لیے اسے کسی فرشتے کی وحی کا، اسے کسی فرشتے کے الہام کا قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاج نہیں. ہاللیلویا.
तुम्हारे अंदर कोई खुशी नहीं? यीशु मसीह की इतनी बड़ी अथॉरिटी, यू आर डेड पीपल। खुदा के लोगों, यीशु मसीह की इस अथॉरिटी को समझना चाहिए कि हम जिस मसीहा के मानने वाले हैं, उसकी अथॉरिटी का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का मयार क्या है। ये मयार उसे किसी फरिश्ते की एहतियाज नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि ये शख्स, बात लंबी हो गई, मैं तुमसे कहता, पहाड़ी आवाज में आपको ये जुमला बार बार मिलेगा, सच सच तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। अगलों से ये कहा गया था, लेकिन मैंने लेकिन को बड़ी दफा आपके सामने एक्सप्लेन किया। जब लेकिन आ जाता है उसका मतलब है पिछले का जो हिस्सा है उसके आगे आने वाला हिस्सा बिल्कुल उसके अपोजिट है, उलट है, बिल्कुल उसके अपोजिट। और यीशु को आप इस पहाड़ी आवाज में कसरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता, मैं तुमसे कहता। यीशु ने उन सारी बातों को जो बज़ाहिर हमें उन 10 अहकाम के अंदर, जिसको फैलाकर यहूदियत ने 613 अहकाम पर तावील कर दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से भी कहा कि इसमें ये कमजोरी, इसमें ये कमजोरी, इसमें ये कमजोरी। वहां लिखा कि तू बगानी प्रॉपर्टी का, पराई औरत का, अपने घर की दीवार को पड़ोसी की दीवार के साथ मिलाने का लालच ना है। यीशु ने उसके अपोजिट कि जो तू अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए, वो जब तू अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसंद करेगा, थोड़ी जनानी ते थोड़ी निगाह होएगी, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ कर ਲਈਏ, ऐसा लालच आएगा। यीशु ने लालच की सारी हदों को, खून जो बहुत बड़ा अपनी तरफ से लोग समझते हैं ये बहुत बड़ा हुक्म है, लेकिन यीशु ने कहा कि तू गुस्सा ही, ये पहाड़ी बात मैं वही कहना चाहता हूँ। बज़ाहिर लगता है कि खून का गुस्से के साथ क्या ताल्लुक है, तो जब बात को बढ़ाकर फार फैच कंपैरिजन करते हैं तो फिर पता चलता है कि असल च खून का सबाबी, तो बोलो सौ गए हो, हालेलुया। आप सोच नहीं सकते ये 20 दिन I couldn't open my eyes, मैं अपनी आंख खोल के देख नहीं सका, मुझ में इतनी कुव्वत नहीं, मैं बोल नहीं सका इशारों से। ये मैं उन लोगों से माजूर भी चाहूंगा जिन लोगों को शायद बुरा लगा हो, बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, लेकिन अगर मेरी उनसे बात नहीं हो सकी तो उसके पास मसला ये नहीं कि मैं मजबूर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अपने आप को कुछ समझने लगा, मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी, मैं बोल ही नहीं सकता, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि मैं आज अभी भी ठीक नहीं हूँ, गोली अभी भी खाई है, लेकिन ये मेरे अंदर पाक की कुदरत है जो मुझे ये कुव्वत देता है, और उसी 100 दिन रह के मेरे दिन आवाज नहीं कर सके। खुदा के लिए जब खुदा के मज़बा पर है तो गरजते हुए शेर बबर की तरह आप उस यहूदा के बबर के मानने वाले हैं, आप उस पर ईमान रखने वाले हैं, अपने ईमान का इजहार तो किया करें। हालेलुया। बच्चियां को लगता है गुस्सा लगा है आप आ गए ना, इन्होंने अपनी जनानी ते गाजरियां देखो इन्होंने
ہیں 8 میں ملے باز جائے. ہاللیلویا. پنچ باز آج کھٹ کے کہہ رہے ہیں. خدا مند آپ کو برکت. کہنا چاہتا ہوں یہ پہاڑی باز کو دینے کے بعد یسوع جب پہاڑ سے اتر رہا ہے, ذرا تصویر کہ دیکھیں کہ یسوع پہاڑ سے اتر رہا ہے, بھیڑ اس کے پیچھے ہے. کوئی نہیں جے اگلا سرمن ہو رہے تھے کہ یاد ہو بھی لگا جائے گا. خیر یسوع اتر رہا ہے, ایک کوڑی جو کوڑ سے بڑا ہوا وہ یسوع کے پاس گرتا ہے, اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا. یہ سوال مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا. اگر تو چاہے کیا تو بنتی ہے اس سوال اس جملے کی. لیکن جس ایریے میں جن لوگوں میں یہ کوڑی بسا ہوا ہے وہاں پر دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر میرا آقا, میرا دیوتا, میری دیوی جب تک مجھ سے پرسن نہیں ہوگی, مجھ سے راضی نہیں ہوگی, میری مراد پوری کی آندے نے کالی ماتا دے اگے اینیاں سریاں چڑھاؤ گے تو پھر وہ پرسن ہوگی, پھر وہ راضی ہوگی, پھر وہ خوش ہوگی, پھر وہ مطمئن ہوگی. تو پھر آپ کی جو خواہش ہے وہ آپ کی پوری کرے گی. دیوی دیوتاؤں کے لیے آپ اپنے ارد گرد ایسے مزاروں پر دیکھتے ہیں اینجلا وہ جڑا پاشا باندھے نے مختلف رنگوں کے ساتھ پھر وہ بدروہیں خوش ہوتی ہیں, ناچتی ہیں, جھومتی ہیں, راضی ہوتی ہیں. تے پھر ایدا نا اودے نا اودا نا اودے نا لا کے تے کراچی بربادی پھیلا کے چلے. کہنا یہ چاہتا ہوں کیوں اس نے یہ کہا اگر تو چاہے, چونکہ دیوی دیوتا جب تک راضی نہیں ہوتے تھے ان کی قربانیوں سے, ان کی عبادت سے, ان کی ریاضت سے, جب تک وہ اپنے آپ کو زخمی نہ کر لیتے, ناچتے رہتے, قربانیاں پیش کرتے, اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے, پھر وہ راضی ہوں گے تے پھر انہوں کی خواہش بھائی طالب پوری ہوں گی. اس لیے وہ قائل ہے وہ کوڑی کہ جنی دیر تک اے آقا راضی نہ ہویا, یہ چاہے گا نہیں, میں پاک صاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا. یہ اس بات کی دو طرح سے دلیلیں ہیں. ایک تو یسوع مسیح کی اتھارٹی کو وہ مانتا ہے کہ یہ اتنی قوت رکھتا ہے, میں جس سے درخواست کر رہا ہوں اس کی قوت, اس کا اختیار, اس کی اتھارٹی اتنی زیادہ ہے کہ میں جو کہوں یہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے کرنا چاہا تو کسی کو دار منگن ڈائیے نا. ایلڈر صاحب کیا کی دے اوکھا دے تیرے لئے کوئی نہیں, جے تو کرنا چاہے تو مسئلہ کوئی نہیں تیرے لئے 10,000 20,000 دینا. کیوں حکیم صاحب, پر جے تو کرنا پر میں پھسیا پڑا, تیری مہربانی میں دے. وہ 50,000 اپنی کبر چ رکھ کے تیرے کرے جیب چ پیا ہوئے آکھے دین ایمان دی قسم اے کرونا نے برباد ہی کر چھڑی سارا کچھ, تو کرو آج ظاہر ہوں چل لگی ہاتھ میں بھی گلا کر چھڑا. آج تیسرا تو آ رہے تے 11 لوگوں کا پاسٹل فنڈ آیا تے پچھلے جو مہینے بھی ہیں جی رہا تھے, اس مہینے بھی ہیں جی, چونکہ کمیٹی دینی ہے بیٹا تو اگلے مہینے بندہ تجھی نال میں لا کے دینا ہے. اچھا پاسٹل فنڈ رہ جائے تو کئی مہینے
مہینے کئی سال ہی رہ جائے, جدوں یاد آ گیا 100 پڑھا کے وہ نہیں بدلنا کرتا. کہنا یہ چاہتا ہوں, اس پر میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, بیان کیا کہ آج 3 سال اور 11 لوگوں کا اگر پاسٹر فنڈ پہنچا ہے تو خدا کے لوگ اس کا بھی دھیان رکھا کریں. میرے ایلڈر کو نہیں کہنا یہ میں نے تو کچھ کہنا پہ, میرا ایلڈر نہیں آتا, وہ نہیں اعلان کرتا, وہ اچھا بڑا ہے, وہ آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ پیار ہے اس کا اپنی تلوڈی کی کلیسیا ہے, پر پھر بھی منہ تے بڑھا دیں دیکھ جائے. ہاں وہ تو لیے میرے کو بشتی کروا لیں گے, خدا آپ کو برکت دے. کہنا یہ چاہتا ہوں تو چاہے تو یسوع کی اتھارٹی کو ایکنالج کرتا ہے, اور یسوع اسے کہتا ہے ہاں میں چاہتا ہوں کہ تو ٹھیک ہو, تو پاک ہو جائے. اور جو ہی ہاتھ لگاتا ہے اس کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دیر لگا دیتے اپنے خدا کے سامنے اپنی درخواستیں, اپنی منتیں, اپنی کمزوریاں, اپنی بیماریاں, اپنی ساری نکمی باتیں خدا تک لانے میں ہم بہت دیر لگا دیتے ہیں. لیکن ہمارا خدا اسی وقت کیا کہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تو ابھی اسی وقت, وہ یہ بھی نہیں آتا کہ میں چاہنا ٹھیک ہو جا, وہ ڈائریکٹ ہاتھ رکھ دیتے ٹھیک کر بخا. اور یہ ہے یسوع کی اتھارٹی. آج جتنے لوگ مدت سے اپنے اندر کی کسی خواہش کو, کسی دکھ کو, کسی غصے کو, کسی نفرت کو دبائے ہوئے, آج خدا کے سامنے رکھ کر کہیں خداوند مجھے آج اس دکھ سے, اس اذیت سے, اس کیچ سے, اس بدی سے, اس نکمی کمزوری سے مجھے آج پاک صاف کر. تو وہ کیا کرے گا, اسی وقت ہمارا خداوند دیر نہیں لگاتا. وہ یہ نہیں آتا آپ پہلا چوک بھر یہ اینیاں قربانیاں کر, اینا ہریا لیا, اینا پادری نو دے, اینا محلے نو کو دیکھ بانٹ پکا, کہ پھر میں تیری گل منا گا. خداوند یسوع مسیح اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا, صرف آپ کہتے ہیں اور وہ نیکی کرنے کے لیے تیار بیٹھا. 36 منٹ ہو گئے ہیں, 10 منٹ اور لے لو جی. نہیں اچھی تو بولو. اچھا ادھر والے بڑے بڑے پینڈ ہیں, ادھر والے بڑے بڑے پینڈ ہیں, لیکن منو تو پاوے نہ ہو, میں 10 منٹ لینے لینے, 10 منٹ صرف لوں گا, زیادہ نہیں لوں. آگے میں صرف آخری پوائنٹ پر آؤں گا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھوڑا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ پاک صاف ہو جاؤ. فوراً سے پاک صاف ہو گیا. یسوع نے سے کہا خبردار کسی سے نہ کہیں, بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا. عام طور پہ آپ جتنے بھی یسوع نے معجزے کیے ہیں نا, یسوع نے کہا کسی تھانے پہ جا کے رولا نہ پائیں, لیکن یہ تھے یسوع کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کاہن کو. کاہن کو کیا یسوع اپنی تشہیر چاہتا ہے, یسوع اپنی شہرت چاہتا ہے؟ نون نیور. وہ اس لیے کہتا ہے کاہن کو دکھا. اب تھوڑی سی 2 منٹ کی صرف تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں. کوڑیوں کے لیے الگ شہر, الگ جگہ, الگ مقام, جو وہ اپنی سوشل لائف سے, اپنے رشتہ داروں سے, بیٹے بیٹیوں سے, والدین اپنے بچوں سے, بچے اپنے والدین سے, بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, لوگ کٹ کر اپنی مرضی سے نہیں, معاشرے کے پریشر کے, معاشرے سے کٹی ہوئی زندگی گزارتے. کوئی کسی سے مل نہیں سکتا. جڑے ذرا کرونا کوارنٹائن ہوئے نا 15 دن, انہوں نے پوچھ کے دیکھو کتنی بڑی تکلیف ہے. جب تک وہ ڈاکٹر آپ کی رپورٹ کو نیگیٹو نہیں قرار دیتا, آپ معاشرے میں منگل اپ نہیں ہو سکتے, معاشرے میں مل نہیں سکتے, آپ معاشرے کے
لوگوں میں جا نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. کوڑیوں کا بھی یہی بات مختصر کرتا جاؤں گا ایک جملے میں. مصر کے اندر کے کوڑ کا مرض، اس کی آب و ہوا بڑی مفید تھی، اور چونکہ بنی اسرائیل 430 سال تک وہاں رہے تھے اور ان کے اندر بھی اس آب و ہوا کے وہ سارے جرمز موجود تھے. دیگر لوگ اگر کوڑیوں کو شہر سے باہر رکھتے تو اس کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ متعدی مرض ہے، ایک کے ہاتھ لگانے سے پھیل جاتا ہے، بلکہ وہ اس لیے کرتے تھے. دوسرے لوگ الگ شہر نہیں بناتے تھے، الگ جگہوں پر نہیں رکھتے تھے. یہ صرف بنی اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر یہ قانون تھا کہ وہ جب ایسا معاملہ ہے تو وہ شہری آبادی سے دور نکل جاتے، وہاں ویرانوں میں رہتے. اگر شہر میں آنے کو دل کرتا تو وہ آ کر اپنے سر کو ننگا کرتے، اپنے اوپر والے ہونٹ کو ڈھانپتے اور چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے ناپاک 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 کی آواز، اونچی آواز میں لگاتے شہر کے اندر سے گزرتے تاکہ لوگ ان کے راستے سے نہ جائیں. یہ کوڑی کا شہر میں آنے کا یہ قانون. کوڑی کی ایک اذیت ناک تکلیف یہ بھی ہے، یہ پین لیس تکلیف. پین لیس مطلب درد نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں پتہ نہیں کندیاں اتنے والا بولا ڈگ پوے، تھلے والا ڈگ پوے، پتہ ہی نہیں لگتا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی دو پوٹے ٹوٹ کے تھوڑے منہ سے ٹوٹ گئے، احساس نہیں ہوتا. لیکن 24 گھنٹے آپ کے بدن سے گندا لہو بن کر بہتا رہتا ہے، ناپاک کیے رہتا. اور یہودی طہارت کے کہ مسلم صاحب پاکیزگی کی، گندا جسم ہے، کپڑا گندا ہو گیا، اب یہاں خدا کا نام نہیں لے سکتے. آپ ایک بار تو آپ میں جب یہاں ایک قلم سے نکلتے ہیں، اس قلم سے دوسرا کوئی لفظ نہیں لے سکتا، قلم توڑ دیتے. آج موٹر لگی ہیں جو مرضی ہے، سویرے منہ میں نہیں توتا یسو تیرا ابل تے توفیق ہی نہیں ہوتی آکر دی ہے. اٹھ دھیان دے گیا ربان نے ایک متھے لائی، میں بڑا وڈا نے ہے. خدا کے لوگوں اس کی سیکھی کی بات ہے. خدا کی پاکیزگی کا معیار یہودی کتنی بار نہاتے. آج کل ہر بندہ یہودی ہویا ہے. آپ یہودیوں کے طہارت کے برتن دیکھیں نا ان کے گھروں میں ہیکل میں کہ انہوں نے مگے نو دو کنڈے لگے ہوتے ہیں کہ کئی دن بھی تھے کئی دن کہ جب آپ نے ایک ہاتھ سے اپنا کنڈا پکڑا ہے، ادھر سے پکڑا ہے، ایسے تے پانی پایا ہے، ادھر پھر مگا پڑے ہے، ایسے تے پانی پایا ہے. ہاتھ تو ایک باہر سے آ کر ہر یہودی 10 بار ہاتھ دھوتا نہاتا ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو جائے. آج کل سارے یہودی بنے، ہر بندہ ہوتا ہے ہاتھ دھوتا، کیونکہ سب تسی سارے کو ہاتھ بھیجو. میں تو کہنا نا کہ پورے بدن کے ذرا اسٹرلائز کر کے بھیجیں. اور آپ لوگ کو تعاون کیا کریں، حکیم صاحب اپنے پلے سے یہ خدمت کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں ڈائلیوٹ جتنا بھی ہے وہ اس خدا کے بندے کے اندر آپ کی تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے بہت ہے. تو ایسے لوگوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے جو اچھا کام کرتے ہیں، ضرور نام لینا چاہیے. کہنا چاہتا ہوں پاکیزگی کے لیے یہودی اس لیے نہیں کوڑیوں کو ملتے تھے کہ وہ ناپاک ہوتے تھے. ان کے چھو جانے سے، ان کی ہوا لگ جانے سے ہم ناپاک ہو جائیں گے، ہم دعا نہیں کر پائیں گے، ہم
سبب تھا. اور دنیا کی کوئی طاقت، میں جیسے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر نیگیٹو نہ کہے آپ کو معاشرے میں واپس آ نہیں سکتے. اسی طرح جب تک کاہن کسی کوڑی کو 7 دن تک ایگزامن کر کے، ادھر ٹیسٹ کر کے انہوں پاک قرار نہیں دیتا، دنیا کی کوئی طاقت انہوں پاک تے مقدس قرار نہیں دے سکتی. اس لیے یسوع نے کہا کہ جا کے اپنے دل کاہن کو جنی دیر تک انہیں تینوں پاک ہوندا سرٹیفکیٹ نہ دیتا، تو معاشرے میں، تو ہیکل میں، تو عبادت خانے میں، تو ایمانداروں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے یسوع نے کہا جا کے اپنے آپ کو کاہن کے تائیں دکھا. اس کے لیے میں چند آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھے بغیر نہیں رہوں گا. احوال کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 2 آیت سے کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائے اور کاہن لشکر گاہ کے باہر جائے. لوکاں دے وچ بہ کے نہیں، باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لے، اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر، بہتے ہوئے پانی اوپر ذبح کیا جائے. پھر وہ دوسرا زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفہ کو لے اور ان کو اور اس زندہ پرندے کو اس پر زندہ کے خون میں غوطہ دے، زندہ کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے. اس تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں جا کے پھر پڑھ کے دھیان کر لیا دیں. اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑے کر اسے پاک قرار دے، اور وہ زندہ پرندہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دے. آگے بھی پڑھتے جائیں گے تو بہت سی چیزیں. خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کہا جا کے اپنے آپ کو کاہن، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی وہ ادا. یہ وہ نظر کی 2 پرندوں کا قربان کر، اس کا طریقہ بھی بتا. اس لیے خداوند نے اس کوڑی کو کہا کہ تو کیا کر جا. مقدس داؤد ایسے نہیں کہتا مجھے زوفے سے صاف کر، زوفے سے دھونا، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ کوڑ کا مرض گناہ کی علامت کے طور پر جانا چاہتا کہ جس نے گناہ انسان کو اندر سے گندا، پلید، نجس، ناپاک، خدا سے، معاشرے سے، اس کے خاندان سے دور کر دیتا ہے. کوڑ کا مرض دور کر دیتا ہے. ایسے شخص کی زندگی کا اندازہ نہیں، اور ایسا شخص جو اتنی ساری کیچ، گندگی اور رد کی ہوئی زندگی گزار رہا، یسوع کے کہنے سے وہ پھر بحال ہو جاتا ہے. وہ اپنے خاندان میں لوٹ آتا ہے، وہ عبادت خانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہیکل میں جا سکتا ہے، خدا کو پکار سکتا ہے. سب کچھ اس کی زندگی کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں. کس کے سبب سے؟ یسوع مسیح کے سبب سے. یسوع مسیح کے سبب. آج مجھے اور آپ کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور کہیں داؤد کی طرح خداوند مجھے زوفے سے دھو. میں جو نکما اور کمزور ہوں، نجس ہوں، گناہ کی کیچ میں ڈوبا ہوں، مجھے آج زوفے سے دھو کر صاف. پر یہ ہوئی گل آخنی خالی جگہ پور کو نہیں کرنی، بہت مشکل ہے. لیکن آج جتنے لوگ چاہتے ہیں
خدا ان پر رحم کرے. وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا کر دعا میں جھک جائے. آئیے اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا تھوڑی دیر کے لیے اس بات کے لیے خدا ان سے دعا مانگے. خدا میں جو معاشرے کا ٹھکرایا, رد کیا, مردود, کیچ میں پھنسا, گناہ میں پھنسا, زندگی کی بنیادی خوشیوں سے محروم, اپنے رشتوں سے محروم, خداوند آج مجھ کو بحال کر. تیرے پاس یہ اتھارٹی ہے, تیرے پاس یہ قدرت ہے, تیرے پاس یہ قوت ہے. مجھے چھو کر پاک اور صاف پاک کر. جو ہم اپنے خداوند کے سامنے آج اپنی اس کمزوری کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں, ہمارا خدا اسی لمحے ہمیں چھونے کے لیے, ہمیں آزاد کرنے کے لیے, ہماری زندگی کی خوشیاں لوٹانے کے لیے, ہمارے چہرے کی بدصورتی اور بدحالی کو ختم کر کے ہمارے چہرے کی مسکراہٹ, ہمارے چہرے کی تازگی لوٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. خداوندا آج تلونڈی بھیترا کی کلیسیا, اس کے مضافات میں بسنے والے تمام ایمانداروں پاک اور صاف کر, ان کی زندگی کی خوشیاں, ان کے چہرے کی رونقیں واپس لوٹا. بخش دیا اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح. آمین. خداوند آپ کو برکت دے, سلامتی دے, اور حقیقت گیت گائیں گے.